میرا نام رابعہ ہے۔ گاؤں سے شادی ہو کر شہر آئی تھی۔ میری شادی اپنی برادری کے دور کے کسی رشتہ دار میں ہوئی تھی جو شہر میں رہتے تھے۔ میری ساس میرے دیور کے ساتھ گاؤں میں کسی شادی میں شرکت کے لیے آئی تھیں۔ وہیں انہیں میں پسند آ گئی کیونکہ میں بے حد خوبصورت تھی۔ بظاہر مجھ میں کوئی کمی نہ تھی۔ میرا شمار ان لڑکیوں میں ہوتا تھا جو حسن کا شاہکار ہوں۔ مجھ میں بس ایک ہی کمی تھی کہ میں ان پڑھ لڑکی تھی۔ مجھے اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ ابتدائی حروف تہجی سے بھی واقف نہ تھی، کیونکہ ہماری برادری میں لڑکیوں کو تعلیم دلوانے کا کوئی رواج نہ تھا۔ باقی میں ہر کام میں طاق تھی، سلائی کڑھائی، خانہ داری۔ اسی شادی میں میری ساس نے میری بھابھی سے میرا رشتہ مانگ لیا، کیونکہ میرے والدین حیات نہ تھے، بس بھائی بھابھی ہی تھے۔ بھابھی کا رویہ بھی مجھ سے اتنا اچھا نہ تھا۔ میری ساس کا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، اس لیے میرے رشتے میں بھائی کو کوئی بھی تعامل پیش نہیں آیا تھا۔ میری منگنی واصف سے بس چند ماہ ہی رہی تھی۔ شادی کے بعد میں شہر آ گئی۔ واصف دبئی میں نوکری کرتے تھے۔ وہ دو ہی بھائی تھے۔ سارے گھر کی ذمہ داری واصف کے سر پر ہی تھی۔ میرا دیور یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ میرے سسر انتقال کر چکے تھے۔ شادی کے 2 ماہ ہمارے بہت اچھے گزرے تھے۔ میری ساس دھیمے مزاج کی خاتون تھی اور میرا دیور نٹکھٹ ہر وقت میرے ساتھ ہنسی مذاق کرتا رہتا۔ میرا بھی دل لگا رہتا تھا۔ واصف کی سنگت میں گزارے 2 ماہ میری زندگی کے حسین دنوں میں سے تھے، اس لیے ان کے جانے کا سوچ کر میرا دل اداس ہونے لگا تھا۔ واصف خود بھی بے حد چپ چپ سے تھے۔ کہنے لگے کہ میرے سر پر بہت ذمہ داریاں ہیں رابعہ، اسد کی پڑھائی مکمل ہو جائے، اس کی اچھی نوکری لگ جائے تو میں دبئی سے واپس آ جاؤں گا۔ سمجھ لو کہ چند سال تمہیں میری جدائی برداشت کرنی ہوگی۔ یہ میں بھی سمجھ رہی تھی کہ وہ کسی دل سے واپس جا رہے ہیں۔ واصف کو میں نے مسکرا کر رخصت کیا تھا۔ میں نے اپنے گھر میں ہی اپنا جی لگا لیا تھا۔ گھر کی ساری ذمہ داری میں نے سنبھال لی تھی۔ جس دور کی میں بات کر رہی ہوں تب موبائل فون عام نہیں ہوا کرتے تھے۔ پی ٹی سی ایل فون بھی کسی کسی کے گھر پر ہوتا تھا۔ زیادہ تر خطوط کا ہی سلسلہ چلا کرتا تھا۔ واصف مجھے ہر ماہ خط بھیجتا تھا۔ پہلی بار جب واصف کا خط آیا، اسد نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا تھا۔ ڈاکیے سے خط اسد نے ہی دیا تھا، کیونکہ وہ اسی وقت یونیورسٹی سے واپس لوٹا تھا۔ اس سے پہلے کہ گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا، ڈاکیا عین اسی وقت گھر کے سامنے رکا تھا۔ اسی خط بھی اس نے اسد کو پکڑا دیا۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوا، بھابھی بھابھی کہتے ہوئے اس نے شور مچا دیا تھا۔ میں کچن میں روٹی بنا رہی تھی، فوراً سے باہر آ گئی۔ وہ مجھے خط کا انویلپ دکھانے لگا۔ میرے سامنے اس نے انویلپ کو پھاڑا اور اندر سے خط نکال لیا۔ کہنے لگا، بھائی کا دبئی سے خط آیا ہے اور اس پر صاف لکھا ہے کہ میرے دل عزیز بیوی کے لیے میرے پیار کا پیغام۔ یہ اس دور کی یہ بات ہے جب شرم و حیا بہت عام تھی۔ میں تو وہ خط دیکھ کر اور اس کا پہلا جملہ سن کر ہی شرم سے سرخ ہوئی تھی۔ اس خط سے 2 رکے نکلے تھے، ایک سب گھر والوں کے لیے تھا اور ایک خاص میرے لیے تھا۔ میں ایسے بے تکلف اپنے دیور سے کبھی نہ تھی کہ اس سے یہ ضد کرتی کہ لاؤ میرے شوہر کا ہاتھ مجھے پکڑا دو۔ میں اپنی ساس کے پاس وہیں صحن کے تخت پر بیٹھ گئی۔ اماں جی نے مسکرا کر اسد سے کہا، پہلے وہ خط پڑھ جو میرے بچے نے میرے لیے بھیجا ہے۔ اسد نے وہ رکا جو واصف نے خاص میرے لیے بھیجا تھا اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے شرارت سے ابرو چڑھاتے ہوئے مجھے یوں دیکھا جیسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ پھر واصف کا خط پڑھنے لگا، سب گھر والوں کو میرا سلام۔ میں دبئی میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں۔ آپ لوگوں کی بہت یاد ستاتی ہے۔ جب بھی آفس سے گھر جاتا ہوں تو امی کے ہاتھ کے پراٹھے اور کھانا بہت یاد آتا ہے۔ اسد کی شرارتیں یاد آنے پر میں بے اختیار ہنسنے لگتا ہوں۔ اس بار تو مہینہ گزرنے کے بعد بھی دل ہے کہ لگنے کا نام نہیں لے رہا۔ بس میری کامیابی کی دعا کیجیے گا اور اسد کے لیے میرا خاص پیغام ہے کہ رابعہ کا بہت خیال رکھنا، اسے اداس نہ ہونے دینا۔ خدا حافظ۔ وہ خط پڑھ کر اسد نے میری ساس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ اب اپنی جیب سے دوسرا رکا نکال کر مجھے شرارت سے دیکھنے لگا، پہلے میرے لیے گرما گرم کھانا لگائیں، تب میں آپ کو یہ خط دوں گا۔ میں نے اسے ہفکی سے دیکھا تھا اور اٹھ کر کچن میں چلی گئی، اسے کھانا گرم کر کے دیا۔ اس نے کھانا کھانے سے پہلے ہی مجھے ہاتھ پکڑا دیا۔ کہنے لگا، آپ بھی کیا یاد کریں گی کہ کس رئیس سے پالا پڑا تھا، ورنہ میں نے آپ کو بہت تنگ کرنا تھا۔ میں نے پہلے تو یوں ہوش ہو کر پکڑا کہ جیسے مجھے پڑھنا آتا ہو، لیکن اگلے ہی لمحے اپنی اس حامی پر میرا جی جل کر رہ گیا تھا، کیونکہ مجھے کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اسد اب بڑی رغبت سے کھانے میں مصروف تھا۔ میرے سسرال میں شاید اب تک یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں ان پڑھ ہوں۔ میں وہ خط لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے وہ خط کھولا تو اس میں واصف کی لکھائی بڑی شاندار تھی۔ مجھے لگا جیسے الفاظ نہ ہوں، سفید کاغذ پر نیلے رنگ کے موتی بکھرے ہوئے ہوں۔ بے اختیار مجھے واصف بڑی شدت سے یاد آئے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو جھلک گئے۔ میں اس خط کو اپنے لبوں پر لگا کر واصف کے ہاتھ کا لمس محسوس
محسوس کرنے لگی تھی۔ مجھے لگا اس تحریر میں میرے شوہر کی خوشبو رچی بسی ہے۔ مجھے اس وقت اپنی جہالت پر جی بڑھ کے دکھ ہوا تھا۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ کون مجھے یہ خط پڑھ کر سنائے گا۔ اسد کا خیال مجھے سب سے پہلے آیا تھا، لیکن نہ جانے واصف نے مجھ سے کیسی محبت کا اظہار کیا ہو، وہ باتیں میں اسد کے منہ سے کیسے سن سکتی تھی۔ مجھے ڈھیروں شرم آئی تھی۔ میں نے وہ خط الماری میں رکھ دیا، لیکن دل بے قرار کو کہاں چین تھا۔ پوری رات کئی بار میں نے اٹھ کر وہ خط لے کر کھول کر دیکھا تھا۔ اگلے روز میں نے سوچ لیا کہ اسد میرے چھوٹے بھائی جیسا ہے، اسی سے پڑھوا لیتی ہوں۔ اگر میری کوئی نند ہوتی تو وہ پڑھ دیتی۔ اس لیے جیسے ہی اسد یونیورسٹی سے لوٹا، میں نے کھانے کے بعد اسد کو اپنی مجبوری بتائی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، آپ نے کیوں تعلیم حاصل نہیں کی؟ بھابی، یہ تو بہت ضروری ہوتی ہے۔ ایسا کرتا ہوں، میں آپ کو اردو پڑھنا سکھا دیتا ہوں تاکہ آپ خود خط پڑھ سکیں۔ لیکن مجھ میں اتنا صبر کہاں تھا۔ میں نے کہا، وہ بعد کی بات ہے، تم میرے لیے میرے چھوٹے بھائی جیسے ہو، اس لیے مجھے خط پڑھ کر سناؤ کہ واصف نے کیا لکھا ہے۔ پہلے تو وہ انکار کرنے لگا کہ میں کیسے آپ کی پرائیویسی پڑھ سکتا ہوں، لیکن پھر میرے کہنے پر وہ راضی ہو گیا۔ میں نے اسے ہاتھ لا کر دیا تو اس نے پڑھنا شروع کیا۔ عزیز جانمن، السلام علیکم۔ آج پہلی بار کسی لڑکی کے لیے قلم اٹھایا ہے، اور وہ بھی تمہارے لیے۔ سچ پوچھوں تو تمہارے لیے لکھنے کے لیے جب قلم اٹھایا تو تمہارا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ میرے چہرے پر مسکان سی سج جاتی ہے۔ اس بار میرا دل پردیس میں ایک پل نہیں لگ رہا۔ جی تو چاہ رہا ہے کہ خط کے ساتھ خود بھی تمہارے پاس پہنچ جاؤں، لیکن کسب معاش میں میرے پاؤں کی زنجیر بن چکا ہے۔ بس اب اس وقت کا انتظار ہے کہ جب اسد اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ اس کی نوکری لگتے ہی میں واپس لوٹ آؤں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا، فقط واصف۔ حسین اسد نے خط پڑھ کر مجھے پکڑا دیا، پھر کہنے لگا، اگر آپ نے جوابی خط بھی بھیجنا ہو، بندہ تابع دار ہے۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر بڑے ادب سے مجھ سے کہا۔ میں بھی مان گئی، لیکن واصف سے کہتی کیا؟ بہرحال چند دن تو میں ہر وقت تصور میں واصف کے لیے ہاتھ میں لکھے جانے والے جملے ہی ترتیب دیتی رہی۔ پھر ایک دن اسد سے خط لکھوایا، اور بس چند سطروں کی خیر خیریت کے بعد یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی محبت کا اظہار دیور سے کیسے لکھوا سکتی ہوں، اس لیے مجھے چپ ہونا پڑا۔ کچھ دیر وہ مجھے یوں تذبذب ہوتے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، جب آپ نے مجھے اپنی سہیلی بنا ہی دیا ہے بھابی، تو بے فکر رہیں۔ آپ مجھ سے جو چاہیں آپ کہہ سکتی ہیں، میں آپ کی بات کو راز ہی رکھوں گا۔ وہ شاید میری سب سے بڑی غلطی تھی جو میں نے اسد کی بات کا اعتبار کر لیا۔ میں نے پہلے تو اپنی آنکھیں بند کیں اور اپنا رخ بھی اسد کی جانب سے دوسری طرف بدل لیا۔ اب وہ میرے عقب میں تھا۔ میں اسد کی طرف دیکھ کر وہ سب نہیں لکھوا سکتی تھی جو میں واصف سے کہنا چاہتی تھی۔ پھر میں نے بھی بند آنکھوں میں واصف کا تصور باندھا اور جو کچھ ان سے کہنا چاہتی تھی وہ سب کہہ دیا، یہ سوچے سمجھے بنا کہ میرے اور واصف کے بیچ وہ باتیں اسد بھی سن چکا ہے۔ اس وقت تو اسد نے بھی میری بات کی لاج رکھی تھی، اور خط ختم ہوتے ہی خاموشی سے میرے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دوبارہ اس نے مجھ سے خط کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اب تو یہ سلسلہ جاری سا ہو چکا تھا۔ میں اسد سے ہی خط پڑھواتی اور لکھواتی تھی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اب اسد کا رویہ مجھ سے کچھ بدلنے لگا تھا۔ ایک بار مجھ سے کہتا، مجھے آپ جیسی خوبصورت اور باحیا لڑکیاں بہت اچھی لگتی ہیں۔ آپ بھائی کے نام پر بھی بلش ہونے لگتی ہیں، جیسے وہ سامنے کھڑے ہوں۔ میں اسے اس بات پر گھورتی تو وہ ہنسنے لگتا۔ مجھے کہتا، میرے لیے اپنے جیسی ہی لڑکی ڈھونڈیے گا، ورنہ میرا کسی اور لڑکی سے گزارا مشکل ہے۔ میں اس کے مذاق پر مسکرانے لگتی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ ایک دن اچانک سے انہی دنوں میری ساس کی اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی۔ اس کے سینے میں درد کی لہریں سی اٹھنے لگی تھی۔ میں اور اسد انہیں ہاسپٹل لے گئے۔ میری ساس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اس دن اسد بہت رویا تھا۔ وہ چھوٹا تھا تو میری ساس کا بہت لاڈلا تھا۔ اس کے بعد سے وہ کچھ سنجیدہ سا بھی ہو گیا۔ میں اپنی ساس کا بہت خیال رکھنے لگی تھی، اور اسد بھی انہیں دوائیں وقت پر خود کھلاتا تھا۔ میں نے اسد سے کہا بھی کہ وہ میری ساس کی کیفیت واصف کو بتا دے، لیکن اس نے کہا کہ وہ پردیس میں ہیں، بے حد پریشان ہو جائیں گے۔ ان کا باس بڑا سخت مزاج ہے، انہیں چھٹی نہیں دیتا۔ کافی دنوں سے واصف کا بھی کوئی خط نہیں آیا تھا۔ ایک بار اسد گھر آیا تو اس کی آنکھیں نہ جانے کس جذبے کے تحت سرخ ہو رہی تھی، چہرے کی رنگت بھی اڑی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ تو کہنے لگا، کچھ نہیں، میں آپ کو ہر بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی سی تھی۔ میں نے کہا، بتاؤ مجھے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ مجھے لگ رہا تھا جیسے کچھ ہوا تھا۔ پھر مجھ سے نظریں چرانے لگا، کہنے لگا، یونیورسٹی میں میری کسی سے لڑائی ہو گئی تھی۔ مجھے ابھی بھی اس شخص پر غصہ آ رہا ہے، اتنا کہ برداشت نہیں ہو رہا، اور جب مجھ سے غصہ برداشت نہیں ہوتا میری آنکھیں سرخ ہونے لگتی ہیں۔ میں نے اس سے بہت پوچھا کہ اس کی لڑائی کس بات پر ہوئی تھی، لیکن اس نے مجھے نہیں بتایا۔ دوسری طرف 2 ماہ ہو چکے تھے، لیکن واصف کا کوئی خط نہیں آیا تھا۔ مجھے پریشانی سی لاحق تھی۔ میں نے اسد سے بھی پوچھا کہ واصف کی کوئی ڈاک نہیں آئی، تو کہنے لگا،
مجھے لگتا ہے بھائی نے وہاں دوسری شادی کر لی ہوگی۔ اس نے شاید یہ بات مذاق سے کہی تھی، لیکن کہیں بڑی سنجیدہ شکل بنا کر تھی۔ میں نے ماتھے پر غصے سے بال ڈالے۔ اسے گورا تو وہ ذرا سا مسکرا دیا، کہنے لگا، آ جائے گا بھائی کا ہاتھ، آپ کیوں اتنی پریشان ہیں؟ میں نے کہا، پچھلے 3 ماہ سے ایک ہاتھ نہیں آیا، مجھے پریشانی تو ہوگی۔ اب تو مجھے طرح طرح کے وسوسے ڈرانے لگتے تھے کہ کہیں انہوں نے سچ میں ہی کسی بیم سے شادی نہ کر دی ہو۔ پورے 4 ماہ بعد واصف کا خط آیا تھا، لیکن اس بار ان کا ایک ہی خط آیا تھا اور ساتھ کچھ کاغذات تھے، اور وہ خط میرے لیے قیامت ساتھ لایا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا قصور کیا تھا، لیکن واصف مجھے طلاق دے چکے تھے۔ یہ خبر مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ مجھے یہ خط اسد نے میرے کمرے میں ہی مجھے سنایا تھا اور میں ہکا بکا اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ خط میں لکھا تھا، واصف وہاں کسی اور لڑکی سے شادی کر چکے ہیں اور اب واپس پاکستان آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس لیے مجھے بھی آزاد کر دیا ہے تاکہ میں بھی اپنا گھر بسا لوں۔ اس خط کے ساتھ میرا طلاق نامہ بھی تھا۔ میں تو یوں تھی جیسے پتھر کا مجسمہ۔ اسد بھی بے حد پریشان ہوا تھا۔ میں نہ رو رہی تھی نہ بول رہی تھی۔ اب تک کہ واصف کے سارے خط میں نے کسی قیمتی اثاثے کی طرح خوشبو لگا کر سنبھال رکھے تھے۔ میں ان کے لکھے لفظوں کو تو نہیں پڑھ سکتی تھی، لیکن انہیں محسوس کرتی تھی، چومتی تھی، سینے سے لگاتی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے کیسے چھوڑ سکتے تھے۔ اسد کہنے لگا، مجھے پہلے ہی بھائی پر شک تھا، لیکن آپ بے فکر رہیں، آپ یہیں ہمارے ساتھ ہی رہیں گی۔ میں نے کہا، واصف ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میری اتنی بڑی سزا کا جرم کیا تھا؟ انہوں نے کیوں مجھے طلاق دی ہے؟ میں نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ میں رونے لگی تھی۔ یہ خبر جب میری ساس کو معلوم ہوئی تو وہ بھی رونے لگی، واصف کو کوسنے لگی۔ اسد اب نوکری کرنے لگا تھا، بتانے لگا کہ جب سے میری نوکری لگی ہے بھائی نے خرچہ دینا چھوڑ دیا ہے۔ وہ شاید اسی لیے بات نہیں کر رہے تھے۔ عدت میں نے وہیں اپنی ساس کے پاس ہی گزاری تھی۔ وہ مجھے بیٹی کی طرح سے چاہتی تھی، لیکن میں کب تک اور کس رشتے سے وہاں رہ سکتی تھی؟ میں نے اسد سے کہا کہ میرے گھر والوں کو خط لکھ دے کہ مجھے آ کر لے جائیں۔ وہ کہنے لگا، آپ کیوں جا رہی ہیں؟ آپ مت جائیں، امی بالکل اکیلی رہ جائیں گی۔ میں نے کہا، یہاں جس رشتے سے تھی وہ ختم ہو چکا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، جب بھائی کو آپ کی پرواہ نہیں ہے تو آپ کیوں ان کی خاطر خود کو سزا دے رہی ہیں؟ آپ کے بھائی بھابھی آپ کو کبھی بھی اب سکون سے رہنے نہیں دیں گے۔ میں نے کہا، میں یہاں اب کس رشتے سے رہ سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگا، میری بیوی کی حیثیت سے۔ اس کی بات ہی کچھ ایسی تھی کہ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ میں نے کہا، تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ مجھے یہاں نہیں رہنا، میں واپس اپنے گاؤں چلی جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا، میں آپ کو بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا، آپ کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، پھر آپ کو سزا کیوں ملے؟ میں نے کہا، میں یہ نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر میں اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کہا، مجھے میرے گھر بھجوا دیں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ لیکن میری ساس نے میری منت سماجت شروع کر دی۔ کہنے لگی، واصف کو میں اب کبھی معاف نہیں کروں گی، اسے گھر پر بھی نہیں آنے دوں گی، لیکن اگر تم گاؤں چلی گئی تو گاؤں کے رسم و رواج کے مطابق تمہاری زندگی یوں ہی گزر جائے گی، وہ کبھی تمہیں دوبارہ جینے کا حق نہیں دیں گے، اور میں تم پر یہ ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتی، اس لیے اسد سے نکاح کر لو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میں اسد سے کبھی بھی ایسا رشتہ جوڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اپنی ساس کے سامنے میں بے بس سی ہو گئی تھی۔ میرا نکاح اسد سے سادگی سے ہوا تھا۔ اسد میری زندگی میں شامل ہو چکا تھا، لیکن دل میں نہیں۔ جب وہ رات میرے کمرے میں آیا تو میں اس وقت بھی رو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے کہا، میں نے یہ رشتہ مجبوری میں جوڑا ہے، میرے دل میں اس کے لیے ایسے کوئی جذبات نہیں ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جب میں زندگی میں آ گیا ہوں تو دل بھی بدل جائے گا اور جذبات بھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا، میں اب چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ اسد میرا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن پہلے جیسا وہ بھی نہیں رہا تھا۔ رات دیر تک جاگتا رہتا، سگریٹ پیتا رہتا۔ مجھے بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے کبھی اسے وہ محبت نہیں دی تھی جس کا وہ حق رکھتا تھا، بس ایک فرض جو میں مجبوراً نبھا رہی تھی۔ 1 سال بیت گیا تھا۔ اسد نے بہت چاہا کہ میں اس کے ساتھ اپنا رویہ بدل لوں، لیکن میں اس سے سمجھوتا بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ سگریٹ اب بہت زیادہ پینے لگا تھا۔ ایک بار میں اس کی الماری سے کپڑے نکال رہی تھی کہ ایک لڑکی کی تصویر اس کے کپڑوں سے نیچے گری تھی۔ جب میں نے وہ تصویر دیکھی، وہ اپنی یونیورسٹی میں اس لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا۔ انہیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں۔ رات میں نے وہ تصویر اس کے سامنے رکھ دی۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ کہنے لگا، کچھ نہیں۔ اس نے وہ تصویر پھاڑ کر پھینک دی۔ کہنے لگا، میرا ماضی تھا جو آپ سے نکاح کے بعد ختم ہو گیا۔ میں نے کہا، تم جب کسی اور سے محبت کرتے تھے تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ میں کون سا تمہارے ساتھ خوش ہوں؟ تمہیں اسی لڑکی کو اپنانا چاہیے تھا جو تمہیں محبت دے سکتی۔ مجھے اس شخص کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں خود کو برباد
برباد کر چکا تھا۔ کہنے لگا اس لیے کہ آپ کو میری ضرورت تھی، اس لڑکی سے کوئی بھی شادی کر سکتا تھا لیکن آپ برباد ہو جاتی اور میں ایسا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اپنے دل کے سننے کی بجائے وہ کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ میں اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اس نے میری خاطر یہ سب کیوں کیا، صرف اس لیے کہ اس کے بھائی نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ وجہ صرف یہ ہے، وجہ کوئی اور بھی تھی، کیونکہ چپ تو وہ بھی رہنے لگا تھا، اتنے سگریٹ پینے لگا تھا کہ پوری ڈبیا ایک دن میں پی جاتا۔ میرے اب محلے کے کئی گھروں میں دوستی ہو چکی تھی۔ ایک بار پڑوسن کی بیٹی جس نے ابھی میٹرک کیا تھا مجھ سے ملنے آ گئی، میرے جہیز کے جوڑے دیکھ رہی تھی جو میں نے ابھی تک پہنے ہی نہیں تھے۔ پہلے واصف کا انتظار تھا کہ وہ کب آئے اور کب میں اپنے دل میں دبی خواہشات کو پورا کروں، لیکن اب تو دل ہی شاید مر چکا تھا۔ وہ لڑکی ان جوڑوں کو واپس الماری میں رکھنے لگی تو وہ سارے ہاتھ زمین پر گر کے جو واصف مجھے بیچتے تھے۔ وہ لڑکی ان کو کھول کر پڑھنے لگی، لیکن ایک ہاتھ پڑھ کر اس لڑکی کی رنگت بدلی تھی۔ وہ مجھے بے یقینی سے دیکھنے لگی، کہنے لگی آپی آپ نے یہ ہاتھ نہیں پڑھا کہ کیا لکھا ہے اس میں؟ میں نے کہا مجھے کہاں کچھ پڑھنا آتا ہے۔ وہ اسد ہی مجھے سارے ہاتھ پڑھ کر بتاتا تھا۔ کہنے لگی واصف بھائی نے کوئی شادی وادی نہیں کی اور نہ ہی آپ کو طلاق دی ہے، جو حقیقت مجھے اس لڑکی نے بتائی۔ میرے پیروں تلے زمین نکل چکی تھی، مجھے لگا میرا دل دھڑکنا بھول چکا ہو۔ اسد نے یہ کیا کر دیا تھا میرے ساتھ، اتنا بڑا سچ اس نے مجھ سے چھپایا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ رات کو جب اسد آیا تو میں نے وہ خط اس کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کہا اسے پڑھو اور بتاؤ اس میں کیا لکھا ہے۔ اس نے وہ خط دیکھا اور کہا طلاق کے بارے میں لکھا ہے، اور آپ نے اب تک یہ خط کیوں سنبھال کر رکھے ہیں؟ چلا کر پھینک دے انہیں۔ میں نے کہا تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی اسد، کیوں تم نے مجھ سے سچ چھپایا کہ واصف نے دوسری شادی کر لی ہے؟ کیوں کہا انہوں نے مجھے طلاق دی تھی؟ کیوں جھوٹ بولا مجھ سے؟ میرا شوہر مر چکا تھا اور تم نے اتنا بڑا سچ مجھ سے چھپایا، مجھ سے، اپنی ماں سے۔ ہم دونوں انہیں برا بھلا سمجھ رہے تھے لیکن وہ تو دنیا میں تھے ہی نہیں۔ میں رونے لگی۔ اس لڑکی نے ہاتھ میں یہی پڑھ کر بتایا کہ جو واصف کے دوست نے بھیجا تھا کہ وہ سمندر میں ڈوب کر مر چکا تھا، اس کی ڈیڈ باڈی اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ پاکستان بھیجی جا سکتی۔ اسد کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ کہنے لگا امی یہ غم کبھی بھی سہ نہیں سکتی ہیں رابعہ، خدا کے لیے انہیں کچھ مت بتانا۔ بھائی کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب امی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اس لیے مجھے یہ خبر چھپانی پڑی۔ آپ کو بھی یہ خبر نہیں سنا سکتا تھا، ورنہ آپ جتنی محبت بھائی سے کرتی تھی بیوگی کی چادر پہنے اپنی زندگی برباد کر لیتی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وہ بھابھی جس نے صرف 2 ماہ ہی شوہر کی سنگت میں گزارے تھے، اس کی یاد میں روتے ہوئے ساری زندگی گزار دیتی، اس لیے میں نے آپ سے چھپایا ہے اور اب بھی آپ کے سامنے ہاتھ چھوڑتا ہوں۔ امی سے کچھ مت کہیے گا، وہ سہ نہیں پائیں گی۔ ابھی وہ بے شک واصف بھائی کو برا بھلا کہتی ہیں، لیکن ان کے اندر یہ تو ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اگر انہیں بھائی کی حقیقت پتہ چل گئی تو وہ سہ نہیں پائیں گی۔ میں نے اسی لیے یہ سچ اپنے سینے میں دبا کے رکھا تھا۔ ہر حد میں بھائی مجھ سے یہی کہتے تھے، میری رابعہ کا خیال رکھنا اسد، اسے کبھی بھی رونے مت دینا۔ میں آپ کو کبھی بھی بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے اپنی محبت کی قربانی دے دی، لیکن آپ نے مجھے کبھی دل سے قبول نہیں کیا۔ رابعہ میں اب تھک چکا ہوں، مجھے ایک ایسے ساتھی کی ضرورت ہے جو مجھے بھی اس غم کو بلانے کے لیے سچی محبت دے، زبردستی کا رشتہ نہ نبھائے۔ پہلی بار میں اسد کو یوں آنسو بہاتے دیکھ رہی تھی، وہ میرے سامنے کھڑا مجھ سے التجا کر رہا تھا۔ میں پہلی بار خود سے اس کی جانب بڑھی تھی، اس کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ پہلی بار وہ میرے ساتھ لگ کر بے تحاشا رو رہا تھا، ورنہ بڑے ضبط سے اب تک اس نے اس گھر کو سنبھالا تھا، لیکن آج شاید تھک چکا تھا۔ اس نے بھی میرے لیے اپنی محبت کو چھوڑا تھا، جو اس کے لیے آسان تو نہیں تھا، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ اسے وہ محبت دوں گی جس کا وہ حق رکھتا ہے۔